ہر زمانے میں معرفت امام کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ معرفت امام ضروری کیوں ہے؟ آج میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کی بنیاد پر یہ کہا گیا من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ۔ تو یقیناً اس حدیث سے ہر شیعہ ہر مومن بخوبی واقف ہے۔ میں آپ کے لیے جو حدیث لے کے آیا ہوں، یہ حدیث شیخ باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار جلد نمبر 11 پیج نمبر 684 پر تحریر کی ہے، عنوان نمبر 52 کے اندر۔ معرفت امام ہر زمانے میں شرط ہے، یہ ہے اس کا عنوان۔ کلینی نے علی بن ابراہیم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حماد سے، انہوں نے حریث سے، انہوں نے زرارہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے امام کی معرفت حاصل کر لینا، اگر تمہیں ان کی معرفت ہوگی تو ان کا ظہور پہلے ہو یا بعد میں، اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! دیکھیں کتنی ضروری ہے یہ معرفت امام۔ اور امام نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم کو معرفت ہوگی تو فرق نہیں پڑتا ظہور جلدی ہو یا دیر سے ہو، تو اس کا اجر تم کبھی بھی ضائع نہیں کر پاؤ گے۔ ابھی ایک اور حدیث جو ہے میں چاہوں گا اسی ہی پیج پر وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ کلینی نے حسین بن محمد سے، انہوں نے معلہ سے، انہوں نے محمد بن جمہور سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے محمد بن مروان سے، انہوں نے فضائل بن یسار سے روایت کیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مدرجہ ذیل آیت کی تفسیر دریافت کی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے۔ اس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے فضائل، تم اپنے امام کی معرفت حاصل کرو، اگر تم نے ان کی معرفت حاصل کر لی تو پھر وہ پہلے ظہور فرمائے یا بعد کو، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو شخص اپنے امام کی معرفت رکھتا ہو اور صاحب امر کے ظہور سے پہلے ہی مر جائے تو اس کو وہی منزلت حاصل ہوگی جیسے وہ امام صاحب امر علیہ السلام کے لشکر میں تھا، نہیں بلکہ اس کی وہی منزلت ہوگی جیسے وہ ان کے پرچم کے زیر سایہ موجود تھا۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 غزوات میں شریک رہا ہو، یہ اس کو اجر ملے گا۔ اس ہی طرح ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور بیان کر دیتا ہوں، اور یہ بھی کلینی نے علی بن محمد سے مرفوعاً بطائنی کے حوالے سے، انہوں نے ابو بصیر سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی، میں آپ پر قربان، یہ فرمائیں کہ دور فرج کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا، اے ابو بصیر، کیا تم لوگوں میں سے ہو جو دنیا چاہتے ہیں؟ اے ابو بصیر، کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جو دنیا چاہتے ہیں؟ تم چاہتے ہو کہ جلدی جلدی امام علیہ السلام کا ظہور ہو، اور تم کو وہ لوگوں کی طرح، جس لوگوں کی حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ عیاشیاں کرتے ہیں، تم یہ چاہتے ہو؟ سنو، جب صاحب امر کی معرفت حاصل ہے اس کے لیے ان کا انتظار ہی ایک طرح کا فرج و کشادگی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور حدیث ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو جائے گا اور ان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو ہم عیاشیاں کریں گے، تو ہرگز ایسا نہیں، لکڑی بلکہ کم قیمت والے لباس تک پہننے پڑیں گے تم لوگوں کو، وہ دوسروں کی طرح حکومت قائم نہیں کریں گے امام قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ عیاشیاں کریں، ایسا ہرگز نہیں۔ ہاں، عدل کی حکومت ہوگی، جو لوگوں کی ضروریات ہے وہ پوری ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ لوگوں کو عیاشیوں کی طرف لے کے آنا مقصد نہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا مقصد ہے۔ اب ایک اور حدیث ہے جو کہ پیج نمبر 685 پر ہے، جلد نمبر 11 ہی بہار الانوار۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ کلینی نے علی بن ابراہیم سے، انہوں نے صالح بن سندی سے، انہوں نے جعفر بن بشیر سے، انہوں نے اسماعیل بن محمد خزائی سے روایت کی ہے، ایک مرتبہ ابو بصیر نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا اور میں سن رہا تھا۔ انہوں نے دریافت کیا، مولا، کیا آپ کی نظر میں مجھے امام قائم آل محمد علیہ السلام کا دور نصیب ہوگا؟
आपने फरमाया, ए अबू बसीर, क्या तुम अपने इमाम की मार्फत नहीं रखते? अबू बसीर ने अर्ज किया, जी हां, खुदा की कसम आप ही तो इमाम हैं। नाज़रीन इकराम, यह जवाब सुनकर आपने अबू बसीर का हाथ पकड़ा और फरमाया, खुदा की कसम, फिर इसकी परवाह न करो कि तुम अपनी तलवार लिए हुए इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के साहिबान के ज़ेरे साया बैठोगे। नाज़रीन इकराम, यकीन आपने इस हदीस को भी मुलाहिजा किया कि एक तो ज़हूर में जल्दी नहीं करनी, और दूसरा ये कि अगर हमने अपने वक्त के इमाम की मार्फत हासिल कर ली तो फिर इमाम अलैहिस्सलाम की हुकूमत जल्दी में कायम हो या देर से कायम हो, जो उसका अजर मिलना है वो मिल के रहेगा। अब मैं चाहूंगा कि यहां इस वीडियो को मैं खत्म करूं और आपसे इजाजत चाहूं, और आपसे ये गुजारिश भी करता हूं कि आप लोग इस मालूमात को ज्यादा से ज्यादा मोमिन तक पहुंचाएं, ताकि जो मोमिन इस मालूमात को नहीं जानते उनके काम आएगी और वो अपने आइमा की दी हुई इस तालीम पर अमल कर सकेंगे, और इसका अजर आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, और खुदा इस ही के सदके में शायद हमारे गुनाह माफ फरमाए और हमको हमारे इमाम की हकीकी मार्फत अता करे और हम अपने इमाम के नासरीन में शामिल हो सकें। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।